تو زنجیریں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا سربلند ربیہ کو ڈھونڈ پائے گا یا ربیہ پر مدثر کے قتل کا الزام لگا دیا جائے گا؟ کیا ترسم ربیہ کو ڈھونڈ نکالے گا یا ربیہ پھر سے ایک بار ترسم سے بھاگ نکلے گی؟ کیا سربلند کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ترسم نے مدثر کو مارا ہے؟ کیا ترسم کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مدثر سربلند کا ہی دوست تھا جس کو میں نے مارا ہے؟ مدثر اپنی آخری سانسوں میں سربلند کو بتاتا ہے کہ ربیہ کی جان کو خطرہ ہے اور وہ پانی میں ہے، اور یہ کہہ کر مدثر کی موت ہو جاتی ہے اور سربلند بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار مدثر کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب مدثر کے دوستوں اور رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا تو فرض کریں گے کہ ربیہ نے مدثر کو مارا ہے، کیونکہ ربیہ ابھی تک غائب ہے، پر کوئی یہ سمجھے گا کہ غالباً ربیہ نے مدثر کو قتل کر دیا اور بھاگ گئی۔ لیکن سربلند کسی پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مدثر نے اسے بتایا تھا کہ ربیہ کی جان کو خطرہ ہے۔ سربلند جسے اب ربیہ کو ڈھونڈنا ہے، اب اپنے دوستوں کے کھو جانے پر اپنے بھائی کے کھو جانے سے ابھی تک پریشان ہے۔ جیسے ہی سربلند مدثر کے گھر جاتا ہے تو ترسم کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ سربلند وہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ ترسم کو بتائے گا کہ ہم نے سربلند کو مدثر کے قبرستان میں دیکھا ہے، اور ترسم کے آدمی بھی ترسم کو کہیں گے کہ تم نے ربیہ کے عاشق کو قتل کیا، اور ربیہ کا عاشق سربلند کا قریبی دوست تھا، اور مدثر نے ربیہ کو سربلند کے ساتھ اس کے قبرستان میں دیکھا تھا اور وہاں اسے پسند کیا تھا۔ ترسم کے ساتھ مل کر اسے بتائے گا کہ پہلے تم نے سربلند کے بھائی کو مارا اور اب اس کے دوست کو مار دیا ہے، اور جب سربلند کو اس بات کا علم ہوا تو سربلند تمہارا سر قلم کر دے گا اور تمہارے ساتھ ہماری جان بھی ساتھ جائے گی۔ ترسم کے آدمی اسے کہیں گے کہ اب ہم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں، ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ربیہ بچ گئی تو اسے بعد میں ڈھونڈ لیں گے، اگر سربلند نے ہمیں دیکھا تو مدثر کے ساتھ ہماری قبریں بھی تباہ کر دے گا، اس لیے وہ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن ترسم وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ترسم ربیہ کے بھائی اور اس کی چچا کا انتظار کر رہا ہے، جو مدثر اور ربیہ کے لیے یہاں ضرور آئیں گے۔ اور جب کافی وقت گزر گیا تو ترسم کے آدمی سے کہتے ہیں کہ ربیہ کا بھائی اور چچا ابھی تک یہاں نہیں آئے، آپ خود کو اور ہمیں کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ اور دوسری طرف سربلند آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ ربیہ کہاں ہے، کیونکہ مدثر نے بھی ابھی تک سربلند کو پوری بات نہیں بتائی تھی کہ ربیہ کہاں پر ہے۔ ابھی سربلند ربیہ کو کیسے تلاش کرے گا، اور اسے اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کے بھائی کی وہ مدثر کا مجرم ہے، مدثر کا قاتل بھی وہی ہے۔ سربلند اب خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ربیہ کو کسی بھی قیمت پر تلاش کرے گا۔ وہاں ترسم اور اس کے آدمی بھی ربیہ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ترسم یہ دیکھتا ہے کہ ربیہ کے بھائی یا چچا میں سے کوئی بھی مدثر کی قبر پر نہیں آیا تو اسے احساس ہوا ہے کہ ربیہ کا اس دنیا میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ربیہ ان کے ہی گھر گئی ہوگی۔ اس لیے ترسم اب ربیہ کے ڈھونڈنے کے لیے ربیہ کے چچا کے گاؤں کا رخ کرے گا۔ کیا ربیہ اسے ڈھونڈنے کے لیے پانی میں چھپی رہے گی، اور کیا اتنی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے ربیہ کی طبیعت خراب ہوگی، یا ربیہ خود کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور جب ربیہ وہاں سے نکلے گی اور اسے پتہ چلے گا کہ مدثر کو ترسم نے مار دیا ہے تو ربیہ بہت روئے گی کہ میری وجہ سے مدثر اس دنیا سے رخصت ہو کر ربیہ کو وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ چچا کا گاؤں ربیہ دیکھے گی کہ ترسم کے آدمی اسے دیکھتے ہیں، اور وہ ترسم کو بتائے گا کہ ترسم اور اس کے آدمی ربیہ کا پیچھا کریں گے، اور ربیہ جنگلوں میں بھاگ رہی ہوگی اور مدد کے لیے پکار رہی ہوگی کہ کوئی ہے جو اس کی مدد کرے اور اسے دشمن سے بچائے۔ کسی طرح ربیہ سربلند سے آمنے سامنے آ جائے، اور جب سربلند نے ربیہ کو دیکھا تو اسے مدثر کی باتیں یاد آ جائیں گی کہ ربیہ خطرے میں ہے، اسے تم بچا لو، اس کی مدد کرو، اور پھر سربلند مدثر سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا، ربیہ کو اپنی حویلی میں لے جائے گا اور وہاں جا کر اس سے پوچھے گا کہ مدثر کو آخرکار کس نے قتل کیا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا اور کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور وہ وقت جو ربیہ سربلند کو پھر بتائے گی کہ میں اور مدثر اپنی سالگرہ منا رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور میں نے صرف ترسم خان کو دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں گن تھی، اور ہم دونوں ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور ہم دونوں وہاں سے بھاگے، لیکن مدثر نے مجھے پانی کی ٹینکی میں چھپانے کی کوشش کی اور وہ کافی دیر تک مدثر کو وہاں لے گیا میرے ساتھ، لیکن مدثر نے کہا کہ وہ ان لوگوں سے نمٹنے کے بعد آئے گا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر وہاں کیا ہوا، اور جن لوگوں نے مدثر کو مارا ہے وہاں چھپا ہوا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور جب میں باہر آئی تو میری دنیا ہی الٹ چکی تھی۔ اور یہ سب کچھ سن کر یہاں پر سربلند بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جس نے اس کے بھائی کو قتل کیا، اس کے دوست کو قتل کرنے والا بھی ترسم خان ہی ہے۔ ربیہ پھر سربلند کو بتائے گی کہ ترسم مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا، اور جب مدثر پہلی بار میرے ڈھابے پر آیا تھا تو میں نے اسے پسند کیا، اور میرے چچا نے اس کے ساتھ بہت عزت و احترام کے ساتھ ایک تجویز لے کر آئے، اور میرے چچا جن کو میں ترسم خان کی وجہ سے خوف زدہ تھا، اس لیے انہوں نے مدثر سے میری شادی کرانا ایک نعمت سمجھا، اور مدثر سے میری شادی کروانے کے بعد مجھے مدثر اور یہاں پر ان کے ساتھ رخصت کر دیا، اور میرے ماموں خود یہاں سے اپنے گاؤں واپس چلے گئے تھے۔
ترسم کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی ہم کہاں ہیں۔ ترسم مجھے میرے پاس رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مدثر کی جان لے لی۔ ربیہ بہت روئے گی اور سربلند سے کہے گی کہ میں اپنے مدثر کے قاتل کو اس وقت تک زندہ نہیں چھوڑوں گی جب تک میں اسے مدثر کے خون کا بدلہ نہ لے لوں، جس پر سربلند پھر ربیہ سے کہے گا کہ وہ اس سے وعدہ کرے گا اور اسے کہے گا کہ میں اس سے مدثر کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، اس نے میرے بھائی کو بھی قتل کیا ہے اور میں مدثر کے قاتل کو اس طرح کھلا گھومتا ہوا نہیں چھوڑوں گا، میں ایسے بھی اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ربیہ اب سربلند کے حویلی میں ہی رہے گی، کیونکہ اگر ربیہ جہاں سے اپنے ماموں کے گھر چلی گئی تو وہاں بھی ترسم سے ربیہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے سربلند ربیہ کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ اور جب ربیہ اپنے حویلی میں رہے گی اور جب یہاں پر بانو اس ربیہ کو اس گھر میں دیکھے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ سربلند اور ربیہ کے درمیان کچھ ایسا چل رہا ہے اور سربلند مجھے وقت نہیں دے پا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ سربلند نے ربیہ کو اس کے چاہنے والوں کے پاس نہیں بھیجا بلکہ اسے اس گھر میں ہی رکھا ہوا ہے۔ لیکن سربلند اپنے آخری لمحات میں اپنے دوست سے کیا گیا وعدہ پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ اسے ترسم سے بچانا چاہتا ہے۔ اب سربلند ترسم کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن ترسم ابھی سربلند کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور جب سربلند مزید تفتیش کرے گا تو یہاں پر اسے پتہ چلے گا کہ شیر دل بھائی کی موت کے پیچھے ترسم ہی نہیں بلکہ سراب خان کا بھی ہاتھ ہے۔ ترسم نے صرف شیر دل لالا کی گاڑی پر حملہ کیا تھا، لیکن جس نے شیر دل بھائی کو مارا وہ سراب خان ہی تھا۔ یہ سراب خان ہی تھا جس کے کہنے پر یہاں پر ترسم نے اس پل کے نیچے بوم لگایا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سراب خان بھی اب حویلی چھوڑ کر بھاگ جائے گا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ سربلند اس کا بھی سر قلم کر سکتا ہے۔ اسی طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ سربلند کے کھانے میں بھی زہر ملا کر اس کو بھی مارنا چاہے گا، کیونکہ اس علاقے میں صرف سراب خان کی حکمرانی چلتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جیسے ہی ملازمہ اس کے کھانے میں زہر ملائے گی اور سربلند کو مارنا چاہے گی تو یہاں پر کوئی پیچھے سے دیکھ لے گا، اس پر ملازمہ ڈر جائے گی اور شہری جو کہ اپنی بہنوں کو سب کچھ بتا دے گی، اور ربیہ یہ سب سن لے گی، اور ربیہ پیچھے سے کھڑی ہو یہ باتیں ساری ان کی سن لے گی، اور ربیہ جا کر شیریں کی ماں کو یہ سب کچھ بتا دے گی۔ اب اس گھر میں سراب خان کی بہنیں بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ سربلند نے اپنے بھائی اور بہنوئی اور اس کے قاتل کی بہن سے شادی کر لی تھی۔ وہ ایسا نہیں کرے گا چاہے وہ اس سے کتنا ہی پیار کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ سربلند بانو کو بھی اس گھر سے نکال دے گی، اور بانو سوچے گی کہ سربلند نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف ربیہ کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اب وہ مجھے نہیں بلکہ ربیہ سے پیار کرنے لگا ہے، اور سربلند کو مجھے گھر سے نکالنے کے لیے اس بہانے کی ضرورت پڑی تھی، اور اسی ساری پریشانی کا جڑ ربیہ ہی ہے، اسی لیے بانو بھی ربیہ کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سربلند اب یہاں پر ترسم خان کو ڈھونڈ نکالے گا یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر جب ترسم خان کو یہ معلوم ہوگا کہ ربیہ کو سربلند اپنی حویلی میں رہ گیا ہے، اس کو اس کے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، تو کیا ربیہ کو وہ مارنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک کو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔